ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. از آفتاب احمد. اچھا اسٹوڈنٹس، تو ہم نے آلریڈی جو ہے نا تقریباً 6 کہ 5 جو ہے نا تھیوریز پڑھ لیے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ نیٹ تھیوری تھی، کچھ انوائرمنٹل کے بارے میں تھی، کچھ جو ہے نا سیلف کیئر ڈیفیسٹ کے بارے میں تھی. اچھا تو وہ تھیوریز تو ہم نے پڑھ لیے، تقریباً 5-6 جو پڑھ لیے. وہ جو 3 تو ہے نا، وہ تو انٹروڈکشن میں ہوئے، لیولز میں کیا ہے، لیولز آف تھیوری کیا ہے، ہم نے تو وہ پڑھے. اب جو یہ تھیوری ہے نا انٹریکشن اورینٹنگ تھیوری، یہ بہت زبردست قسم کی تھیوری ہے. ٹھیک ہے، اس نے انٹریکشن نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، انٹریکشن اورینٹیشن تھیوری. یہ انٹریکشن ایک لفظ ہے، اورینٹیشن دوسرا لفظ ہے. انٹریکشن نرس اور پیشنٹ کے درمیان جو بحث و مباحثہ ہوتی ہے نا، اس پر اس نے جو ہے نا ہیلگرٹ پپیلو نے اپنی جو ہے نا تھیوری پیش کی تھی. اورینٹیشن، جب انٹریکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ پیشنٹ جو ہے نا نرس کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں ہے، تو اس نے جو ہے نا اس کو 5 پیجز میں بھی تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انٹریکشن اورینٹیشن تھیوری اس نے 2 باتیں کی. جب نرس اور پیشنٹ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس نے ایک یہ پوائنٹ ظاہر کی تھی اس تھیوری نے. ٹھیک ہے، دوسرا اورینٹیشن تھیوری، سب سے پہلے جب بندہ جاتے تو صرف وہ اورینٹیشن، جب نرسز کی کلاس شروع ہوتے تو کیا ہوتے، اورینٹیشن ڈے ہوتی ہے نا. اس طرح بھی جب پیشنٹ جاتا ہے کسی کلینک یا کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ اورینٹیشن ہوتی ہے، پھر اس کی جگہ نا وہ کیئر شروع ہوتی ہے. تو اس نے اس پر انٹریکشن اورینٹڈ تھیوری جو پیش کی، یہ ہیلگرٹ پپیلو نے پیش کی. تو اگر ایم سی کیوز آئے کہ انٹریکشن اورینٹیشن تھیوری کس نے پیش کی، ہیلگرٹ پپیلو نے. ٹھیک ہے، اور یہ یونٹ نمبر 9 ہے. اس کی مین آبجیکٹیوز کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن اسٹوڈنٹ اس کی بایوگرافی بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بریفلی ڈسکس انٹرپرسنل ریلیشن شپ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر ایکسپلین اسمپشنز اینڈ انٹرپرسنل ریلیشن تھیوری بھی پڑھیں گے. دا میجر کنسیپٹس میٹا پیراڈائمس اینڈ فیزز، یہ دیکھو نا اس نے 5 فیزز میں تقسیم کیا ہے. ہمارا آج جو ہے نا میٹا پیراڈائمس تک ہے. ٹھیک ہے، اینڈ فیزز آف انٹرپرسنل ریلیشن تھیوری، بریفلی ڈسکس دی اپلیکیشن، پھر اس کے اپلیکیشن کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیلگرٹ پپیلو نے جو اچھا تو اس کی اپلیکیشن بھی پڑھیں گے. پھر نو اباؤٹ دا لمیٹیشن، ہر تھیوری اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، ہر پرسن جو ہے نا پرفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر تھیوری جو ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس کے کچھ نہ کچھ لمیٹیشن ہوتی ہے، ویکنیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو نو اباؤٹ دا لمیٹیشن آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ تھیوری. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بایوگرافی، ہیلگرٹ ایلزبتھ پپیلو واز اس میں بہت زیادہ ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے، اس کی بایوگرافی نہیں ہے، اس میں ایم سی کیوز آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیلگرٹ ایلزبتھ پپیلو واز این امریکن نرس born on the September 1, 1909 in Reading, Pennsylvania. 1931 graduated as diploma in nurse from the Pennsylvania School of Nursing. ٹھیک ہے، in 1943 received a BA degree in the interpersonal. دیکھو اب یہ انٹرپرسنل جو ہے نا، یہ ایک انٹرا پرسنل ہوتا ہے، دوسرا انٹر پرسنل ہوتا ہے. انٹرا پرسنل میں اپنے ساتھ خود باتیں کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں، یہ انٹرا پرسنل ہوئی. اب جب میں ایز اے نرس ہوں اور مجھے پیشنٹ آیا ہوا ہے، وہ میرا ابھی انٹر پرسنل 2 اسپیشیز کے درمیان جو ہے نا ابھی انٹریکشن ہوگا. تو وہ جو ہے پیشنٹ ہے، میں نرس ہوں. اب جو انٹر پرسنل جو ہے نا ہمارے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی تو وہ انٹر پرسنل ہوگی. ٹھیک ہے، سو ڈگری ان دا انٹرپرسنل سائیکالوجی، اس نے سائیکالوجی میں، ٹھیک ہے، انٹرپرسنل سائیکالوجی میں جو ہے نا BA ڈگری لی تھی. ٹھیک ہے، 1947 ہیلڈ ماسٹرز اینڈ ڈاکٹرل ڈگریز فرام ٹیچر کولمبیا یونیورسٹی. اس میں اتنے زیادہ ایم سی کیوز تو نہیں ہے اس سلائڈ میں، لیکن اس کے بعد جو سلائڈز آتے ہیں اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ پبلش نرسی تھیورس، یہ ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ پبلش نرس تھیورسٹ سنس فلورسن نائٹنگیل. جب فلورسن نائٹنگیل نے اپنے فرسٹ تھیوری پیش کی، سیکنڈ تھیوری کس نے پیش کی؟ ہیلگرٹ پپیلو نے. ٹھیک ہے، انٹرپرسنل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، تو دا اونلی نرس ہو سروڈ، یہ بھی ایم سی کیوز ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں ایم سی کیوز کا پارٹ لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، فرسٹ پبلش نرسنگ تھیورسٹ سنس فلورسن نائٹنگیل، the only nurse who served the American National Association as the executive director and later as president.
اس کی پہلی ڈائریکٹر تھی اور پھر جو ہے نا پریزیڈنٹ ہو گئی جو ہے امریکن نرسز ایسوسیشن میں. ٹھیک ہے. پپیلو پبلش دا بک انٹرپرسنل ریلیشن شپ ان نرسنگ 1942. یہ دیکھو. ٹھیک ہے. First theoretical textbook written by a nurse without having a physician as a co-author. اس نے جو ہے نا وداؤٹ فزیشین کسی کی مدد سے جو ہے نا وہ اس طرح ہوتے ہیں نا وہ ریفرنس ہوتے اور آتھر ہوتے کہ اس نے جو ہے اس کی کتاب بننے میں مدد کی. اس نے جو ہے نا وداؤٹ کسی کی ہیلپ کی جو ہے نا اپنی جو ہے نا تھیوریٹیکل ٹیکسٹ بک لکھا تھا. ٹھیک ہے. Papello was well known for her theory of interpersonal relationship. ٹھیک ہے. پپیلو کو کیوں جانا جاتا ہے؟ یہ تھیوری آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو نرس اور پیشنٹ کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مدر آف سائکیٹرک نرسنگ، اس کو سائکیٹرک نرسنگ آف کہتے ہیں یا نرس آف دا سینچری. نرس آف دا سینچری بھی اسے کہتے ہیں اور سائکیٹرک نرسنگ بھی کہتے ہیں. سائکیٹرک اس نے سائیکالوجی میں جو ہے نا اپنی بی اے ادھر کی میں نے بتایا نا اس نے ادھر جو ہے نا اس نے سائیکالوجی بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اور کب مر گئی؟ مارچ 17 1999. ٹھیک ہے. یہ اس کی بائیوگرافی ہو گئی. اب یہ دیکھو انٹرپرسنل ریلیشن شپ، یہ نرس اور جو ہے نا یہ پیشنٹ کے درمیان جو ہے نا کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک جو پیشنٹ ہے نا وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ نرس کیا کر رہی ہے؟ اس کو جو ہے نا سپورٹ کر رہی ہے. یہ دیکھو نا سپورٹ کر رہی ہے. تو اس پہ یہ نرس اس کی جو ہے نا اس کو کیئر بھی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ریلیشن شپس بھی قائم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ مسئلہ جو پیشنٹ جو ہے نا کسی اور کو یا ڈاکٹر کو نہیں بتا سکتا تو وہ پھر اس نرس کو بتائے کیونکہ اس نے جو ہے نا اپنی ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن سکل جو ہے نا اس کے ساتھ بنا لیے. ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے. وہ کنفیوز بیٹھا ہوا ہے، اس سے نرس ڈیٹا لے رہا ہے اسسمنٹ میں. ٹھیک ہے. اب ڈسکرپشن میں گئے فوکس آن دا انٹرپرسنل پروسیسز اینڈ تھراپیوٹک ریلیشن شپ دے ڈیولپ بٹوین دا نرس اینڈ دا کلائنٹ. اس نے کیا کیا؟ نرس اور پیشنٹ کے جو ہے نا درمیان جو تھراپیوٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے اس نے جو ہے نا اس پر جو ہے نا زیادہ فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایم سی کیوز ہے. مڈل رینج تھیوری کے ہیلڈر پپیلو کا جو ہے نا مڈل رینج تھیوری کون سی تھیوری جو ہے نا کون سی لیول میں ہے تو یہ مڈل رینج، اس پر ریسرچ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. گرینٹ اور میٹا تھیوری پر جو ہے نا ادھر جو ہے نا اس پر ریسرچ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو پریکٹس تھیوری ہے اور مڈل رینج تھیوری ہے ٹھیک ہے اس پر جو ہے نا ریسرچ پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر ہم پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آلسو ریفر ایز دا سائیکو ڈائنامک نرسنگ. سائیکو ڈائنامک نرسنگ، جب پیشنٹ جو ہے نا آتا ہے اس کو نرس کیئر دیتا ہے اکارڈنگ ٹو اٹس سائیکی. جو سائیکی اس کی بنی ہوئی نا اس نرس نے اپنی سائیکی بنائی نا اور وہ اس کا ڈائنامک ہے، ڈائنامک چینجبل. ٹھیک ہے. سو سائیکو ڈائنامک اس کی سائیکی جو ہے نا نرسنگ میں ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. وچ از دا انڈرسٹینڈنگ آف ونس اون بیہیویئر. جو وہ ہے نا یہ ادھر اصل میں جو ہے نا سائیکو ڈائنامک کس چیز کو طرف اشارہ ہے؟ یہ اصل میں اس پیشنٹ کو اشارہ ہے نا جس پرابلم سے وہ آیا ہوا ہے جس کو نیڈ ہے. تو وہ تھراپیوٹک جو ہے نا تھراپیوٹک ریلیشن شپ کے ساتھ وہ نا وہ اس کو جو ہے نا کیئر دیں گی وہ نرس تو اس کی جو ہے نا وہ سائیکی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ چینج ہو جائے گا. جو اس کی حالت ہے وہ خراب تھی اب وہ کدھر جا رہی ہے؟ ویلنس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈسکرپشن. اب نرسنگ کو جو ہے نا ہیلگرٹ پپیلو نے کس طرح ڈیفائن کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہیلگرٹ ای پپیلو تھیوری ڈیفائن ایز این انٹرپرسنل پروسیس. انٹر ایک انٹرا ہے ٹھیک ہے اور ایک انٹر ہے. ٹھیک ہے. تو انٹرا میں نے بتایا اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے ساتھ ہی گفتگو کرنا. ٹھیک ہے. انٹرپرسنل دو اسپیشیز کے درمیان دو پیپلز کے درمیان. ٹھیک ہے. سو انٹرپرسنل پروسیس آف تھراپیوٹک انٹریکشن بٹوین این انڈیویجول ہو از سک اور ان نیڈ آف اے ہیلتھ سروس. جو کوئی سک ہے بیمار ہے یا جس کو ہیلتھ سروس جو ہے نا پرووائڈ کرنے میں مدد چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو نیڈ ہے. سو ایک وہ ہوا اور دوسرا جو ہے نا نرس ہوا. ٹھیک ہے. تو اس دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ بنے گی نا اس نے اس کو نرسنگ کا جو ہے نا ڈیفینیشن دے دیا پپیلو نے. ٹھیک ہے. سو
In the need of health service, a nurse especially educated to recognize response to the need for the help. اور جب وہ انٹریکشن ہوئی انٹرپرسنل پروسیس ایک تھیراپیوٹک انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی نرس اور پیشنٹ کا تو پھر وہ نرس دیکھے گا اس کا رسپونڈ کیسا ہے کہ اس کو ابھی بھی ہیلپ چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہوئی نرسنگ. اور اٹ از اے میچورنگ اب جو ہے نا یہ اس طرح میچورنگ فورس ہے نا این ایجوکیٹو انسٹرومنٹ. نرس کے پاس ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے اب جب اس کے پاس ایجوکیشن ہے ایجوکیٹو انسٹرومنٹ بھی ہوئی. ٹھیک ہے تو جب یہ اب ایک پیشنٹ آیا اس کے ساتھ جو ہے نا اس پر پین ہے. ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلے کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے اب وہ میچور نہیں ہے. ٹھیک ہے تو جب وہ میچور نہیں ہے تو اس کے وہ جو نرس ہے نا وہ ایجوکیٹو انسٹرومنٹ یا ایجوکیشن کے ذریعے اس کو بتائے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ جو ہے نا اس کو میچور کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے اس کو پر اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہ عادی کر رہا ہے اس پر اپلائی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے وہ جو ہے نا میچور ہے. سو اس نے نرسنگ کو کیا ایز اے میچورنگ فورس. تو میچورنگ فورس نہیں ہے اس کو میچور نہیں کر رہے ہو پیشنٹ کو. ٹھیک ہے سو اٹ از اے میچورنگ فورس اینڈ ایجوکیٹو انسٹرومنٹ انوالونگ این انٹریکشن بٹوین ٹو اور مور انڈیویجول ود اے کامن گول. کامن گول اس طرح کیا مطلب ہے؟ کامن گول یہ ہے نا کہ جس مسئلے سے یہ پیشنٹ آیا ہوا ہے نا اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے. تو یہ ہمارا کامن گول ہوا. تو ادھر بھی بتا رہا ہے کہ میچورنگ فیز این ایجوکیٹو انسٹرومنٹ انوالونگ این انٹریکشن جو انٹریکشن بٹوین ٹو انڈیویجول نرس اور پیشنٹ کے درمیان ود اے کامن گول کہ یہ گول ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہوئی نرسنگ. اب ایزمپشنس کے بارے میں اس نے کیا بتائی اس کے ایزمپشنس کیا ہے. ٹھیک ہے ایزمپشن اس طرح ہے نا کہ جو بات ہو نا وہ ٹروتھ ہو. اس نے جو باتیں کی وہ ٹروتھ ہو اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سو نرس اینڈ پیشنٹ کیونکہ یہ تھیوری ہے ہم نے تھیوری کیا بتائی ہوئی تھی کہ اس پر ہائپوتھیسس پھر جو ہے ریسرچ سب کچھ اپلائی ہو کر جو ہے نا ایک تھیوری آ جاتی ہے اور اپنی جو ہے نا تھیورسٹ اپنی تھیوری پیش کر دیتا ہے. تو اس ایزمپشنس کی کیا ہے اس کی جو ہے نا بات حقیقت ہے اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے سو نرس اینڈ دا پیشنٹ کین انٹریکٹ. نرس اور پیشنٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. یہ اس نے بتایا ہوا پپیلو نے. پپیلو emphasized that both the patient and the nurse mature as the result of therapeutic interaction. پپیلو نے بتایا کہ پیشنٹ اور نرس جو ہے نا وہ اس کی جو انٹریکشن ہوئی انٹرپرسنل ریلیشن ہوئی نا اس کے ذریعے جو ہے نا پیشنٹ میچور ہو جاتا ہے تھرو تھراپیوٹک انٹریکشن. ٹھیک ہے جو ہے نا اس ایک دوسرے کے سامنے آئے. کمیونیکیشن اینڈ انٹرویوئنگ اسکلس ریمین فنڈامنٹل نرسنگ ٹولس. کمیونیکیشن اب جب نرس کے ساتھ یہ اسکل نہ ہو کہ وہ کمیونیکیشن برابر نہیں کر سکتا کسی پیشنٹ کے ساتھ یا اس کی جو انٹرویوئنگ اسکلس ہے اس کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ وہ اسکل بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا یہ نرس یہ اس پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکے گا نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اس کی کمیونیکیشن انٹرویوئنگ اسکل خراب ہے. ٹھیک ہے تو کمیونیکیشن اینڈ انٹرویوئنگ اسکلز ریمین فنڈامنٹل نرسنگ ٹول اس نے بنیادی دی ہے. ٹھیک ہے تو کہیں جا کر وہ نا پھر نرس جو ہے نا پیشنٹ سے اچھی طرح جو ہے نا اسیسمنٹ کر سکتا ہے اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے Papello believed that nurses must clearly understand themselves to promote their client growth. Papello نے بتایا کہ نرسز کو کیا کرنا چاہیے. نرسز must clearly understand themselves. ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرے اپنے آپ کو سمجھے. کیوں؟ to promote their client growth and to avoid limiting their choices to those their nurses. پپیلو نے بتایا کہ نرس کی جو بھی مرضی ہو اس کو اپنی مرضی نہیں جو ہے نا اس کو جو ہے نا ابھی ایک پیشنٹ ہے اس نے جو ہے نا تھوڑی بہتری کی طرف گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا پریئر ادا کر رہا ہوں میں پرے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تو نرس نے ادھر اپنی جو ہے نا اپنے رائے نہیں دینی اس کو جو ہے نا اپنی خواہش نہیں کہ نہیں آپ نہ پڑھو. اس پیشنٹ کو چھوڑو کہ وہ اپنا نیڈ برابر کرے. اس کی یہ خواہش ہے اس کی صحیح کی بنی کہ میں جو ہے نا جب میں پریئر پڑھ لوں گا تو میں اس سے تھوڑی اور بھی بہتر بنوں. تو ادھر اپنی جو ہے نا نرس اپنی جو چوائسز ہے ان کو لمٹ کر کے ایمٹ کر کے وہ
وہ پیشنٹ کی چوائسز پر فوکس دے گا. ٹھیک ہے, تو ادھر اس لیے لکھے پپیلر بلیو دیٹ نرسز مسٹ کلیئرلی انڈرسٹینڈ دیم سیلف ٹو پروموٹ دیئر کلائنٹ گروتھ, کہ کلائنٹ گروتھ کو جو ہے نا اس کو پروموٹ دیا جائے اچھی طرح, جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو بہتری کی طرف لے جائے, گروتھ, اینڈ اوائڈ لمیٹنگ دیئر چوزز ٹو ڈوز دیٹ کلیئر دیٹ نرسز ویلیو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ہوئی ایگزمپشنس. اب جو ہے نا میٹا پیراڈائمس. ٹھیک ہے, تو میٹا پیراڈائمس کو اس نے جو ہے نا اس طرح ڈیفائن کیا. پرسن, پپیلو ڈیفائن پرسن ایز این آرگنزم دیٹ اسٹرائیو, اس میں طاقت ہے وہ چاہتا ہے, ان اٹس اون وے ٹو ریڈیوس ٹینشن جنریٹڈ بائی نیڈس, کہ جو نیڈ سے وہ آیا ہوا ہے کہ اس میں کمی ہے, وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہ ٹینشن ریڈیوس کروں, کہ وہ میں اس کا مقابلہ کروں یا اس کے ساتھ کوپ ہو جاؤں, اس کے ساتھ مینیج کروں یا اس کے ساتھ عادت ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ کہ پپیلو نے جو ہے نا انٹرپرسنل تھیوری میں بتائے پرسن کو, میٹا پیراڈائمس میں پرسن کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اسٹرائیو ان اٹس اون وے ٹو ریڈیوس ٹینشن جنریٹڈ بائی نیڈس. دا کلائنٹ از انڈیویجول ود اے فیلڈ نیڈ, اور کلائنٹ جو ہے نا یہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے, سارے نہیں ہوتے کہ سارے بولتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, نہیں, جو ایک پیشنٹ آئے ہوئے اس کو الگ الگ کے جو ہے نا کیئر دینا, ایک پیشنٹ کو الگ کیئر, دوسرے پیشنٹ کو الگ کیئر. تو دا کلائنٹ از این انڈیویجول وتھ فیلڈ اے نیڈ, جو اس کو جو ہے نا نیڈ کی ضرورت ہوئی. ہیلتھ کو اس نے کیسے ڈیفائن کیا. ہیلتھ از ڈیفائن ایز اے ورڈ سمبل دیٹ امپلائز فارورڈ موومنٹ آف پرسنالٹی. اس نے بتایا کہ ہیلتھ کو کس طرح ڈیفائن کیا. اے ورڈ سمبل, ایک سمبل ہے ہمارے ساتھ, دیٹ امپلائز فارورڈ موومنٹ, جو ہے نا وہ فارورڈ موومنٹ کرتا ہے, پیچھے نہیں آتا ہے. ہیلتھ اس طرح ہے نا, ہیلتھ ہمارا جب ہم کیئر دیتے ہیں پھر کسی پیشنٹ کو, تو اس کی پرسنالٹی جو ہے نا, یا جو اس کی ہماری سمبل ہے, ہمارا سمبل کون ہے, پیشنٹ ہے نا, تو ہم نے اس پیشنٹ کو اس طرح کیئر دینا ہے کہ اس کی جو وہ پرسنالٹی ہے وہ فارورڈ موومنٹ کرے, وہ بہتری کی طرف جائے. تو اس لیے اس نے ہیلتھ کو اس طرح ڈیفائن کیا, اے ورڈ سمبل دیٹ امپلائز فارورڈ موومنٹس آف پرسنالٹی اینڈ ادر آن گوئنگ ہیومن پروسیس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن پروسیس ہے وہ بھی جاری رہیں گے. ٹھیک ہے, ان دا ڈائریکشن آف کریٹیو. اب جو ہیومن پروسیس ہے نا اس کو ہم آن گوئنگ, ہم اس کو کیسے چلائیں گے, کریٹیوٹی کی جگہ اور چیزیں جو ہے نا ہم نے اس میں لانے ہوں گے, کنسٹرکٹیو, پروڈکٹیو, پرسنل اینڈ کمیونٹی لیونگ. تو ہیلتھ کو اس نے اس طرح ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے, پروڈکٹیو اور چیزیں جو ہے نا پیدا کرنا, کنسٹرکٹیو اس میں کنسٹرکشن بھی ہوگی, ریپیئرنگ بھی ہوگی, پرسنل وہ ایک پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا ہیلتھ ریلیٹ کرے گا, اینڈ کمیونٹی لیونگ, اور وہ ایک کمیونٹی ملے گا. تو ہیلتھ از ڈیفائنڈ ایز اے ورڈ سمبل دیٹ امپلائز فارورڈ موومنٹ آف پرسنالٹی اینڈ آن گوئنگ ہیومن پروسیس ان دا ڈائریکشن. ہیومن پروسیس جو ہے نا وہ کس چیز کے ڈائریکشن کی کرے, کس چیز کے ڈائریکشن پر چلی, کریٹیو, کنسٹرکٹیو, پروڈکٹیو, پرسنل اینڈ کمیونٹی لیونگ. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی پرسن, تو یہ ہوئی ہیلتھ. اب انوائرمنٹ کو اس نے اچھی طرح جو ہے نا ڈیفائن نہیں کیا ہوا تھا, لیکن اس نے ایک جو ہے نا پوائنٹ اس انوائرمنٹ کے ذریعے بتائی تھی, اس کی تھیوری سے یہ ثابت ہوتی ہے. آلتو پپیلو ڈز ناٹ ڈائریکٹلی, اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جو ہے نا انوائرمنٹ اس طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بنانا ہے کہ اس پیشنٹ نہیں, ڈائریکٹلی ناٹ ڈائریکٹلی ایڈریس انوائرمنٹ. شی ڈز انکریج the nurse to consider the patient culture and more when the patient adjusts to the whole person. اس نے صرف کلچر کی بات کی ہوئی تھی انوائرمنٹ میں, کہ اگر اس نے کیا بتایا, اینڈ مور وین دا پیشنٹ, اس کی کلچر جو ہے نا وہ کدھر اور زیادہ ہو جاتی ہے, اس کو نیڈ پڑ جاتی ہے جب وہ ہاسپٹل روٹین میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایم سی کیوز آئے کہ پپیلو نے انوائرمنٹ میں ایک چیز کو جو ہے نا بتایا ہوا تھا, وہ کیا تھا, کلچر, ریلیجن, ایج, جو ہے نا نن آف دیز, تو یہ کلچر تھی. ٹھیک ہے, اب نرسنگ کیا ہے. ہیلگرڈ پپیلو کنسسٹ نرسنگ ٹو اے سگنیفیکنٹ تھراپیوٹک اینڈ انٹرپرسنل پروسیس. یہ ایک سگنیفیکنٹ ہوگا, تھراپیوٹک ہوگا, اور انٹرپرسنل پروسیس. نرسنگ جو ہے نا پیشنٹ اور نرس کے درمیان انٹرپرسنل پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آلریڈی ڈیفائن کیا. شی ڈیفائن it is an human interrelationship between an individual who is sick or in need health services and nurse specially educated to recognize and respond to the need for the help. وہی والی بات انہوں نے اٹھائی اور ادھر لگائی ہوئی. ٹھیک ہے, کہ
یہ ریلیشن شپ ہے کن دو آدمیوں کے درمیان، وہ جو اس کو نیڈ ہے یا جو وہ بیمار ہے، اور دوسرا جو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جو وہ نرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نرس اسپیشلی ایجوکیٹڈ، کہ وہ اس کو ایجوکیٹڈ جو ہے نا ایجوکیشن دے گا ٹو ریکوگنائز اینڈ رسپونڈ ٹو دا نیڈ فار دا ہیلپ، کہ اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو کیا نیڈ کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ہیلتھ اچھی کی طرف چلی جائے. تو یہ تھی میٹافیراڈائمس پپیلو کی، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے نا یہ سارے ایف او این اور جو تیرا تھیوریٹیکل بیس آف نرسنگ ہے نا، ان دونوں میں یہ بات جو ہے نا پیشنٹ اور نرس کے درمیان بس آتی جاتی ہے. پیشنٹ ٹھیک ہوگا، پیشنٹ نیچے آئے گا، پیشنٹ ویلنس کی طرف جائے گا، پیشنٹ جو ہے نا ڈیزیز کاز ہوگی. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی ریلیٹ کرتے. تو چلو اسٹوڈنٹس، دعاؤں میں یاد رکھنا، چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے. اللہ حافظ.